جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب دوست سے خیر وفیہ سے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج کا ہمارا عنوان اردو معلیٰ اور سب رس پر اظہار خیال اور موازنہ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو میرے اینڈ سے اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی جیسا کہ عنوان سکرین پر آپ کے سامنے ہے، اردو معلیٰ اور سب رس پر اظہار خیال اور موازنہ۔ کہتے ہیں شاہ جہاں نے نئی دہلی آباد کر کے شاہی قلعے کو قلعہ معلیٰ کے نام سے مرسوم کیا، تو ملی جلی زبان اردو کو جس کا رواج شاہی لشکر میں ہو گیا تھا، اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر وہ زبان اور جو اپنے خاص محاوروں اور اصطلاحوں کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں بولی جاتی تھی، اردو معلیٰ کہی جانے لگی۔ اردو معلیٰ غالب کے مجموعہ خطوط کا بھی نام ہے۔ اردو معلیٰ کی اشاعت سے قبل مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی سن 1868 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ 188 صفحات پر مشتمل تھا۔ اردو معلیٰ میں 480 خطوط شامل ہیں۔ سن 1899 میں دہلی سے اسے دوم شائع ہوا۔ اس کے مرتب مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ سن 1922 میں شیر محمد سرخوش نے اردو معلیٰ کے دونوں حصے 25 خطوط کے اضافے کے ساتھ مرتب کیے اور یہ اشاعت شیخ مبارک علی کے زیر اہتمام ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو یہ غالب ہی رہتے۔ اردو معلیٰ کے حوالے سے مرزا غالب کا طرز نگارش پہ بات کریں تو اردو معلیٰ ایک دستاویز ہے جس میں غالب ایک نئے رنگ سے اجاگر ہوئے ہیں۔ اردو معلیٰ کا پہلا حصہ فقط خطوط و واقعات سادہ پر مشتمل ہے۔ خطوط نجی اور دوستانہ مراعات ہیں۔ مکتوب علیہ چھوٹے اور بڑے ہیں۔ مرزا غالب سے پہلے بھی خطوط لکھے گئے اور بعد میں بھی لکھے جا رہے ہیں، مگر ان کے خطوط کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے کا مقدر نہیں ہوا۔ اردو معلیٰ کے تمام تر خطوط علمی اور ادبی ہیں۔ ان میں غالب کی ذاتی زندگی کا رنگ ہیں، فکر و فلسفہ کے نکات بھی ہیں، تصوف کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ادب عالیہ کا درجہ غالب نے پہلی دفعہ خطوط نویسی کو ادب کے درجے پر فائز کر دیا۔ خطوط پہلے نجی و کاروباری مقاصد کے لیے لکھے جاتے تھے، مگر غالب نے اس کو تبدیل کر کے ادب عالیہ کے درجے پر فائز کیا۔ مختصر القابات کا استعمال کی بات کریں تو غالب نے پرانی روش چھوڑ کر لمبے چوڑے القابات کی بجائے مختصر القابات استعمال کیے۔ مراسلہ کو مکالمہ بنایا۔ غالب نے خط کے بالواسطہ انداز کو باواسطہ بنایا اور براہ راست انداز اختیار کیا۔ غالب نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ اس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ظرافت غالب نے خطوط میں ظریفانہ انداز اختیار کیا۔
ظرافت خطوط کی ایک خوبی ہے۔ مرزا غالب نے ایک خط لکھا ہے کہ ان کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہنا چاہیے۔ سادگی، بے تکلفی۔ مکاتیب غالب کی ایک خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے۔ شخصیت کا عکس۔ مکاتیب غالب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم غالب کی شخصیت یعنی ان کی ذات، ان کے ماحول کا براہ راست مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مکاتیب غالب کو سامنے رکھ کر ہم حیات غالب کا مکمل نقشہ تیار کر سکتے ہیں۔ تنقیدی شعور کا مطالعہ۔ مکاتیب غالب میں غالب کے تنقیدی شعور کا جائزہ و مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ مکاتیب غالب میں غالب کے تنقیدی شعور کا جائزہ و مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کریں صبرس کی، تو صبرس کے مصنف کا نام ملا وجہی ہے۔ یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ملا وجہی کون تھا جی؟ یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا اور ملک الشعراء کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق خراسان سے تھا، جبکہ خود ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ قطب شاہی دور سے وجہی تو عبداللہ قطب شاہ کے دور میں بڑی پذیرائی ملی۔ قطب شاہی دور سے وجہی کو عبداللہ شاہ قطب کے دور میں بڑی پذیرائی ملی اور اس دور میں بادشاہ کی فرمائش پر صبرس کی تصنیف کی۔ صبرس کی تصنیف سن 1635 میں مکمل کی۔ یہ اردو کی پہلی نثری کتاب تمثیلی داستان ہے۔ تمثیل استعاروں کی ایک زنجیر ہے۔ تمثیل اور استعارے میں خاص فرق یہ ہے کہ استعارہ محض ایک شعر یا جملے میں ہوتا ہے، جبکہ تمثیل کہیں زیادہ مفصل ہوتی ہے، تفصیل سے بیان کیا ہوتا ہے جی تمثیل میں۔ صبرس کا اسلوب کی بات کریں تو وجہی نے شعوری طور پر ایک ایسا اسلوب ترتیب دیا ہے جس میں ہندی، دکنی، گوالیاری تینوں زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس آمیزش کو وہ ہندی زبان کا نام دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ صبرس کی کل اہمیت اسلوب کی بنیاد پر ہے۔ وجہی نے صبرس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ سادہ فہم ہونے کے باوجود تربیت کی شان اور گرج اپنے اندر رکھتا ہے۔ بات کریں تو صبرس کی ادبی اہمیت دوہری ہے۔ یہ اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ تمثیلی داستان ہے۔ تمثیل ایک ایسا طویل استعارہ ہے جو اپنے اندر داستان کی وسعت رکھتا ہے، جس میں اشیاء کو مادی روپ میں پیش کیا جاتا ہے، حالات و واقعات کو جسمانی شکل دے دی جاتی ہے۔ صبرس جیسی ضخیم کتاب قصہ حسن و دل جیسے مختصر رسالے سے ماخوذ نہیں ہو سکتی، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ملا وجہی نے خود صبرس کے موجد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کو وجہی نے صبرس کے علاوہ گنج العشق، بحر المعانی، وحی الہام بھی کہا ہے۔ مولوی عبدالحق نے پہلی بار سن 1924 میں صبرس پر تفصیلی روشنی ڈالی، پھر انہوں نے اپریل سن 1925 میں ماہ مقدمہ اردو دنیا سے متعارف کروایا اور بعد میں سن 1932 میں انجمن ترقی سے شائع کیا۔
کیا کیا جی؟ مولوی عبدالحق نے پہلی بار سن 1924 میں سبرس پر تفصیلی روشنی ڈالی اور 1932 میں انجمن و ترقی سے شائع کیا۔ تو وجہ کے اسلوب میں مختلف زبانوں کے ملاپ نے بہت سی کیفیات پیدا کر دی ہیں اور دکنی شمالی ہندی زبانوں کے الفاظ انتہائی بے تکلفی سے استعمال ہوئے ہیں۔ بقول مولوی عبدالحق، یہ کتاب ادبی منظر ہے، قدیم اردو میں خاص اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے اور طرز زبان بھی اس کا عجیب ہے۔ اس کا قصہ بھی عجیب ہے اور طرز بیان بھی عجیب ہے۔ سبرس کے اسلوب میں وجہ کی علمیت کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ وجہ کا ملا ہونا سبرس میں علمی نشان پیدا کرنے کا باعث ہوا ہے۔ وجہ کا ملا ہونا سبرس میں علمی نشان پیدا کرنے کا باعث ہوا ہے۔ وجہ کا اسلوب اپنے دور سے آگے کا اسلوب اور اپنے دور کے اسلوب کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، ہم وجہ کو استاد مانتے ہیں اور جو کام اس نے کیا ہے اس کا احسان نہ ماننا در حقیقت ناانصافی ہے۔ سبرس اردو نثر کی پہلی تصنیف ہے جو ادبی لحاظ سے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ سبرس اردو کی پہلی تصنیف ہے جو ادبی لحاظ سے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔